ہمیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. چنانچہ آپ نے پھر دونوں کو جمع کرنے کو تو منع نہیں کیا, لڑکی لڑکے والے دونوں جمع ہو. آپ نے کبھی بھی نکاح کو چھپ کر کرنے کی اجازت نہیں دی, اور وہ نکاح کو عام کرو. فرمایا کہ نکاح مسجد میں کرو اور نکاح کا اعلان کرو. یہ نہیں کہ چھپکے سے کہیں جا کر نکاح کریں, نکاح کا اعلان ہونا چاہیے. چنانچہ اکثر بیشتر جگہوں پر الحمدللہ مسجدوں میں نکاح ہوتے ہیں. ہمارے دلی کا ماحول جو ہے کہ یہ ہے کہ یہ دکھانا ہوتا ہے کہ کتنا بڑا ہم نے قیمتی حال کیا ہے اور کتنے ہمارے مہمان, کیسا ہمارا کھانا ہے. اس جگہ پر لوگ نکاح پڑھواتے ہیں, اور یہ ریا اور دکھاوا جو ہے یہ مناسب چیز نہیں. نکاح ایک سنت ہے, آپ کتنا بکھیڑا کر رہے ہیں یہ آپ کا کام ہے, لیکن کم سے کم نکاح جو ہے وہ اسی اعلان کے ساتھ مسجد کے اندر ہونا چاہیے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نصیحت کی؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو, اللہ کا خوف اختیار کرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, یعنی اللہ سے ڈرو. اور ہے وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا ایک ذات سے یعنی آدم سے, اور آدم سے تمہارے جوڑے کو پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. یہ زوج کا جو لفظ ہے اصل میں دونوں برابر دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ زوج کہلاتا ہے, جوڑا. ادھر ایک جوڑا, ادھر ایک, دونوں برابر ہیں, اس کو جوڑا کہا جاتا ہے. خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اسی سے تمہارے جوڑے کو پیدا کیا. اب یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھانے کی اگر کوشش کروں اور آپ سمجھ لیں تو بڑی مفید بات ہوگی بچوں کے لیے بھی جن کا نکاح ہوا ہے, اور ان کے لیے بھی جن کا آگے ہونا ہے یا جن کا ہو گیا ان کے لیے. خلق منہا زوجہا, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا؟ مٹی کا پتلا بنایا, اس میں روح ہوگی اور آدم کا پتلا بنایا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو حوا کا بھی پتلا بناتا, روح ہوتا, اور عورت اور مرد کو اس طریقے سے بناتا جیسے آدم کو بنایا عورت کو بنا سکتا. اس کے قدرت میں کیا کمی ہے؟ فرمایا کہ نہیں. خلق منہا زوجہا, یہ آدم سے ہی حوا کا وجود ہوا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود کے اعتبار سے شوہر اور بیوی بالکل ایک ہے. اگر آپ شوہر کو نقصان بیوی پہنچاتی ہے وہ اپنے وجود کو نقصان پہنچاتا ہے, اور شوہر اگر بیوی کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ اپنے وجود کو نقصان پہنچاتا ہے. قرآن کو سمجھنا آسان ہے, جیسا کہ نبی نماز میں کرے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اسی سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا. وَقَصَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور پھر اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں نسل انسانی پھیل گئی. نسل انسانی کی بقا اسی نکاح سے ملی. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ انسان عزت اور شرافت کے ساتھ, نسب کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. یورپ میں جا کے دیکھو گے تو باپ اپنے بیٹے کو, بیٹا اپنے باپ کو تلاش کرتا ہے, کوئی کسی کا ہاتھ نہیں آتا. یہاں نسب محفوظ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اور اس اللہ سے ڈرو جس سے تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں کا. یہ بھی نکاح بھی ایک سوال اور جواب ہے. لڑکے والا دامن پھیلاتا ہے, لڑکی والے کے پاس جاتا ہے کہ بھائی اپنی نور نظر لفت جگر میرے بیٹے کے لیے, یہ سوال ہوتا ہے. پھر ادھر سے جواب کا انتظار ہوتا ہے. اب جواب کہ بھائی مشورہ کرتے ہیں, ایسے کتنا بھی کوئی غریب سے غریب ہوگا ایک دم سے آنے کے بھائی جواب دے دیں, جواب دے دیں. اور جب اس کا جواب آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بھائی جواب مل گیا, اب گویا کہ رشتہ یا جو بھی اور
مسلمان ہوئی وہ بات ہونی ہے، نکاح بات ہونا ہے، جواب مل گیا. ہمارے دلی میں بولتے ہیں منہ میٹھا. تو سوال لڑکے والوں کی طرف سے، جواب لڑکی والوں کی طرف سے آیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اب دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی، یہ قرآن ایک سمندر ہے، اس کو 5-10 منٹ میں سمجھایا